من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ پہلی آیت میں لفظ مزمل ہے۔ ہم اس کو اردو میں تو مزمل پڑھتے ہیں، لیکن قرآن میں اس کو مزمل نہیں پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں نا، زا کے اوپر بھی شد ہے اور میم کے اوپر بھی شد ہے، دونوں پر شد ہے۔ جس حرف پر شد ہوتی ہے اس کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، تو زا پر چونکہ شد ہے اس کو پڑھیں گے مزمل، مزمل، زا 2 دفعہ ہوگی۔ میم پر بھی شد ہے تو اس کو بھی 2 دفعہ پڑھیں گے، مزمل۔ تو جس لفظ پر شد ہوتی ہے اس کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، لہذا اس کو مزمل نہیں پڑھنا، قرآن پڑھتے ہوئے مزمل پڑھنا ہے۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ سورہ مزمل بالکل شروع کی صورتوں میں نازل ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ وہی نازل ہوئی تھی جو معروف ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی 5 آیتیں۔ تو ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد پھر ایک عرصہ تک آپ پر قرآن نازل نہیں ہوا، پھر اس کے بعد یہ نازل ہوا قرآن۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی محسوس فرما رہے تھے، تو آپ گھر میں آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، کہ آپ لوگ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی، تو اس پر اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بہت ہی محبوبانہ انداز میں فرمایا یا ایہا المزمل، اے میرے پیارے حبیب جنہوں نے چادر اوڑھ رکھی ہے۔ تو کیا حکم دیا؟ شروع میں تہجد کا حکم دیا۔ قم اللیل سے فرمایا تم رات کو عبادت کیا کرو، مگر رات کا تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا کرو، نصفہ آدھی رات عبادت کر لیا کرو، او انقص منہ قلیلا، یا اس آدھی رات سے بھی کچھ کم کر لیا کرو عبادت کو، او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ وقت بڑھا دیا کرو تہجد کے لیے۔ یہاں اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آدھی رات یا پھر آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ تہجد آپ پڑھتے رہا کریں۔ دیکھیں، شروع میں 1/3 حصہ رات کا تہجد میں گزارنا فرض تھا، حضور علیہ السلام پر بھی اور صحابہ پر بھی، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ آدھی رات یا آدھی سے کچھ کم و بیش کر کے تہجد میں گزارا کریں۔ تو تہجد بہت بڑی عبادت ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو دین کی دعوت میں مشغول ہیں ان کے لیے، کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے تبلیغ کا حکم ہونا تھا کہ آپ لوگوں کو تبلیغ فرمائیں، جیسے اگلی صورت ہے یا ایہا المدثر قم فانذر، کہ میرے پیغمبر آپ تبلیغ کا کام کریں۔ تو اس سے پہلے تہجد کا حکم دیا گیا ہے۔ تو تہجد نبیوں کا شیوا ہے، صلحاء اولیاء اللہ کا شیوا ہے، اور تہجد پڑھنے کی بڑی شان ہے۔ مثلا ایک حدیث میں عرض کر دیتا ہوں، باقی 21ویں پارے میں جب آئے گا تہجد کا پورا ایک ماشاءاللہ کچھ آیتیں ہیں، وہیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدھی رات گزر جاتی ہے یا رات کے 2/3 حصے گزر جاتے ہیں، 1/3 رات رہ جاتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرماتا ہے، اور پھر اللہ 3 اعلان فرماتا ہے، حل من سائل یعطی، ہے کوئی اس وقت جو تہجد میں اٹھا ہوا ہو اور مجھ سے کوئی سوال کرے اور میں اس کے سوال کے بدلے میں اس کی مراد کو پورا کر دوں۔ دوسرا سوال ہوتا ہے حل من داع یستجاب لہ، کوئی ہے جو مجھ سے اب دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ تیسرا سوال ہوتا ہے حل من مستغفر یغفر لہ، کوئی ہے چلو مجھ سے بخشش ہی مانگے میں اس کو بخش دوں۔ تو رات کے آخری حصے میں، آدھی رات کے بعد جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اعلان ہمارے لیے بھی ہو رہے ہوتے ہیں اگر ہم جاگ رہے ہوں تو اس میں ضرور تہجد پڑھ لینی چاہیے۔ اور تہجد پڑھنے والے بعض روایات میں آتا ہے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ تو تہجد کی بہت زیادہ شان ہے، تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں۔
तहज्जुद की नमाज की रकातें कितनी हैं? कम से कम 2 रकातें, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकातें, ये तहज्जुद की नमाज है। और 2-2 रकातें करके पढ़नी होती हैं। अगर कोई 4-4 भी पढ़ ले तो ठीक है, खड़े होकर भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं, बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह ठीक है। ये मैंने आपको तहज्जुद की रकातें बताई। अब तहज्जुद का वक्त कौन सा है? तो हमारे यहाँ मशहूर ये है कि तहज्जुद का वक्त शुरू होता है रात के आखिरी हिस्से में। मसला ऐसे नहीं है। मुख्तलिफ़ हदीसों को सामने रखते हुए और सहाबा किराम के अक़वाल को सामने रखते हुए जो उलमा ने तहज्जुद का वक्त लिखा है हदीसों वगैरह की रोशनी में, वो ये है, एक है तहज्जुद का जायज़ वक्त, एक है तहज्जुद का बेहतरीन वक्त, अफजल वक्त। तो जो तहज्जुद का जायज़ वक्त है, यानी जिसमें तहज्जुद पढ़ना जायज़ है बिल्कुल, वो इशा की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है। इशा की नमाज़ आपने पढ़ ली, उसके बाद भला अभी आप उसी मस्जिद में हैं और आपने वहीं 2 रकात नफिल तहज्जुद की नियत से पढ़ लिए घर जाने से पहले, तो आपकी तहज्जुद हो गई। या आप रात को घर गए और फिर रात को सोने से पहले आपने कुछ रकातें तहज्जुद की पढ़ ली, तो आपकी तहज्जुद हो गई। तो ये तहज्जुद का वक्त है जो इशा की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है। ये है उसका जायज़ वक्त कि इस वक्त में कोई तहज्जुद पढ़ ले, उसकी तहज्जुद बिल्कुल जायज़ है, उसको तहज्जुद का बाकायदा सवाब मिलेगा, तहज्जुद वालों में उसका शुमार होगा क़यामत वाले दिन। दूसरा है अफजल वक्त, बेहतरीन वक्त, ज़्यादा शान वाला वक्त। वो है जैसे अभी हदीस मैंने पढ़ी थी, इज़ा मदा शत्रुल लैली औ सुलुसाहु, मुस्लिम की हदीस, जब आधी रात गुजर जाती है या रात के 2/3 हिस्से गुजर जाते हैं, तो इसकी तहज्जुद का अफजल वक्त, बेहतरीन वक्त, ज़्यादा फजीलत वाला, ज़्यादा शान वाला वक्त ये है कि आदमी आधी रात के बाद तहज्जुद पढ़े, या फिर 2/3 गुजर गए हों, 1/3 बाकी हो, यानी रात के 3 हिस्से कर लें। सूरज ग़ुरूब होने से लेकर सुबह फजर की अज़ानें जितने बजे होती हैं, आजकल मेरे ख्याल में तकरीबन कुछ 5:30 तहज्जुद का टाइम ख़त्म हो जाता है और फजर की अज़ानों का टाइम हो जाता है 5:20 पर। तो और हमारा सूरज ग़ुरूब हो रहा है तकरीबन 5:20 लगा लेते हैं हम, है 5:10-12 पे। अब इसका हिसाब लगाना आसान हो जाएगा। मतलब 5:20 पर सूरज ग़ुरूब हो रहा है और सुबह 5:20 पर फजर की अज़ान हो रही है, ये रात है। इस रात की आधी रात कैसे करेंगे? ये ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा 12 बजे ही रात की आधी रात हो। आधी रात यूँ करेंगे, आप इस 12 घंटे हो गए ना, 12 को 2 में तकसीम कर दें, 6 घंटे हो जाएंगे। 5:20 जमा 6 घंटे, 11:20। रात को 11:20 पे आधी रात हो जाएगी। उसके बाद आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं, ऊंची शान वाला वक्त शुरू हो गया। और 2/3 गुजरने का क्या मतलब है कि रात के 3 हिस्से कर लें। ये 12 घंटे है ना, इसके 3 हिस्से करें तो 4-4 घंटे के हिस्से बन जाएंगे ना। तो पहले 2 जो 4-4 हिस्से वाले हैं तो 8 घंटे हो जाएंगे। 5:20 में 8 घंटे जमा करें, 5-8 13 यानी 1:20। 1:20 पर रात के 2 हिस्से गुजर चुके हैं। अब 1:20 से लेकर 5:20 तक ये रात का आखिरी हिस्सा है, यानी आखिरी 4 घंटे। तो रात के 3 हिस्से कर लेंगे, आखिरी जो 1/3 वाला हिस्सा होगा वो बहुत ऊंची शान वाला है। तो आप आधी रात के बाद भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल रात के आखिरी हिस्से में पढ़ें तो वो भी बहुत बेहतर है कि आधी रात के बाद और आखिरी 1/3 वाले हिस्से में अल्लाह की तरफ से ये 3 ऐलानात हो रहे होते हैं जो मैंने अर्ज़ किए हैं। तो हम सारे नियत करें कि हम इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ेंगे। कम अज़ कम ये वाले तो सारे ही पढ़ सकते हैं ना। इशा की नमाज़ पढ़ी, 2 रकात पढ़ी, उसके बाद सो गए, भला सारी ज़िंदगी की तहज्जुद नसीब हो गई। हो सकता है ऐसा, ये कोई आसान सा सौदा है। ऐसे कम अज़ कम हम कह सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र है मेरी कभी तहज्जुद नहीं छूटी, क्योंकि इशा की नमाज़ अल्लाह के शुक्र में पढ़ते ही हैं, उसके साथ 2 नफिल और पढ़ लें बस। इशा की नमाज़ के बाद आपकी तहज्जुद हो गई। बाकी जितना गुड़ उतना मीठा, अब 2 पढ़ लें, 4, 6, 8 पढ़ लें, उतना फ़ायदा है। लेकिन 2 रकात से कम तहज्जुद गुजारों में क़यामत वाले दिन नाम आ जाएगा। तो इसलिए मैं बाद साथियों कहता हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 10-20 साल हो गए मेरी तहज्जुद नहीं छूटी। तो वो कहते हैं जी मौलवी साहब 10-20 साल से तहज्जुद नहीं छूटी, बड़े नेक आदमी हैं। फिर मैं कहता हूँ ज़रा 1 मिनट सुनो इधर, कैसी तहज्जुद नहीं छूटी? वो ये वाली नहीं छूटी, रात की आखिरी हिस्से वाली तो कभी नसीब हो गई कभी ना हुई। रात के सोने से पहले मैं तो इशा की नमाज़ के बाद ही 2 नफिल 4 नफिल जो भी गुंजाइश हो पढ़ लेता हूँ। फिर सुबह उठना नसीब हो गया तो बिस्मिल्लाह, वो तहज्जुद भी हो गई, ना हुआ तो वरना ये तो होगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ भी मैं तकरीबन 20 साल का तहज्जुद गुजार आदमी हूँ। तो ऐसे भी आप भी बन सकते हैं, कोई औखा नहीं है, सौखा है ये। पढ़ सकता है इशा के बाद जी सर्दियों में तो चलो जी सुबह भी उठ जाता है,
گرمی میں اڑنا مشکل ہوتا ہے. گرمی میں تو خیر مجھے ایسا کہنا تو نہیں چاہیے, میں تو صبح کا الارم لگا کے نہیں سوتا تہجد کا, کیونکہ رات کو ہم ذرا پڑھتے رہتے ہیں, دیر تک مطالعہ کرتے ہیں, میں سوتے ہوئے رات دیر ہو جاتی ہے تو صبح اٹھنا مشکل ہوتا ہے. ہاں رمضان شریف میں بڑے تہجد گزار آدمی بن جاتا ہے, کیونکہ آج کل گرمی کی راتیں چھوٹی ہیں تو تقریباً رات پوری بھی کبھی جا کے گزر جاتی ہے, اور کبھی صبح سحری میں اٹھ گئے تو 2 نفل پڑھ لیے. تو آج سے اندر سارے تہجد گزار ہوں گے نا انشاءاللہ قیامت والے دن تہجد والوں میں اٹھیں گے. آگے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھو. یہ ہمیں حکم ہے قرآن کو بھگا کر نہیں پڑھنا, تیز تیز نہیں پڑھنا. ایسے حافظ کے پیچھے تراوی پڑھنا جو پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن المالک یوم الدین, ککھ نہیں سمجھے پیچھے کیا ہوا ہے. اور یہ کوئی تراوی نہیں ہے, کوئی قرآن نہیں ہے, یہ مذاق ہے قرآن کے ساتھ. وہ ایک ویڈیو کلپ آیا تھا میرے پاس, تو اس میں نے دیکھا تو ایسی مولوی صاحب نے سپیڈ لگائی ہوئی تھی, کک سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے. ہماری تشکیل ہوئی سوات, تو وہاں ذرا ایسے ہی بہت ذرا تیز تراوی والا. تو مجھے ایک آدمی نے کہا ہم نے 20 منٹ میں عشاء کی نماز تراوی سمیت ساری ختم کر لی. تو میں نے اسے کہا کہ کچھ سمجھ بھی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ کہنے لگا گوڈوں کی ٹھڑک ٹھڑک کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. 20 منٹ میں تو ٹھڑک ٹھڑک ہی سمجھ جانی ہے, کوئی نماز قرآن تو نہیں سمجھ آنا. بھئی یہ کوئی دین ہے, یہ کوئی قرآن ہے؟ یہ تو مذاق ہے قرآن کے ساتھ. ایسا ہونا چاہیے کوئی پتہ تو چلے قرآن پڑھ رہا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو حافظ یا لمون تعلمون والا ہو نا, وہ سپیڈ مارتا ہے نا جب اللہ ظالم کے بعد یا لمون اللہ اکبر, پھر دوسرے رکعت میں تعلمون اللہ اکبر, وہ آخری یا لمون تعلمون سمجھ جاتا ہے, باقی ککھ نہیں پتہ ہوتا. بھلا وہ ایک ہی سورت پڑھتا رہے پورے رمضان میں, ہمیں کیا پتہ ہے اس نے کیا پڑھا ہے. ایسے حافظ کے پیچھے تراوی پڑھنے سے بہتر ہے اس حافظ کے پیچھے پڑھ لو جو علم تری کیفہ سے پڑھتا ہے. علم تری کیفہ پہلی صورت میں, پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں لإیلاف قریش, تیسری میں اگلی صورت, آخری 10 صورتوں سے یعنی جو تراوی پڑھا ہے اس کے پیچھے تراوی پڑھنی چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, شہر کی مسجدوں میں ڈھونڈتے ہیں سب سے جلدی کہاں ختم ہوتی ہے, ادھر جا کے جلدی فارغ اور گھر آ کے سو گئے, اور دوسرے کو فون کیا کہاں بھائی, ہم آپ ویتر کھڑے ہونے لگے ہیں, ہم تو پڑھ کے آ بھی گئے بھائی, تم ابھی ویتر پڑھ رہے ہو. الٹا اس کو فخر بتا رہے تھے کہ ہم تو آ بھی گئے. تو آپ آ نہیں گئے, آپ ابھی ادھر ہی گھر بیٹھے ہوئے, وہ مسجد میں کھڑا ماشاءاللہ تراوی پڑھ رہا ہے. تو اس لیے بھائی ہم نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ ایسے امام کے پیچھے تراوی پڑھیں گے جو قرآن آرام سے پڑھنے والا ہو. اور دوسرا خود بھی قرآن آرام آرام سے پڑھنا چاہیے, تیز تیز نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں ایسا تیز جس میں الفاظ سمجھ آ جائیں, الفاظ ٹوٹے نہ کٹے نہ, یہ جائز ہے. لیکن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا میرے پاک پیغمبر کی سنت ہے اور شریعت کا حکم ہے. تو قرآن تیز نہیں ہونا چاہیے. آگے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, میرے پیغمبر ہم آپ پر ایک بھاری کلام اتارنے والے ہیں, ڈالنے والے ہیں. اس سے مراد قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید بڑا طاقتور کلام ہے جس کو اللہ نے بھاری کلام کہا ہے. بلا شبہ اس کی بہت اونچی شان ہے. اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْعًا وَأَقْوَمُ قِيلًا, اس کو ناشئہ پڑھنا ہے. اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْعًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک رات کے وقت اٹھنا, یعنی تہجد کے لیے اٹھنا, یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو اچھی طرح کچل دیتا ہے, یعنی اس کے نفس کو, اس کے اندر کے ضمیر کو اچھی طرح کچل دیتا ہے, اور بات بھی بہت اچھے طریقے پر کہی جاتی ہے. مراد یہ کہ جب آدمی رات کو تہجد میں اٹھتا ہے اس سے اس کے نفس کو رگڑا لگتا ہے, طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آئندہ شریعت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تہجد میں برکت رکھی ہے. تہجد پڑھنے والے کے لیے دین کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں, وہ بہت جلد دیندار بن جاتا ہے. اور دوسرا, رات کو اٹھ کر آدمی جب دعا مانگتا ہے تو الفاظ بھی بڑے صحیح ادا ہوتے ہیں, چونکہ شور شرابہ بھی نہیں ہوتا, توجہ سے آدمی اللہ کے سامنے دعائیں بھی مانگتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے. آگے فرمایا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا, دن کے وقت تو میرے محبوب آپ کو لمبی مصروفیت میں روانی رہتی ہے, یعنی آپ سارا دن لمبی مصروف رہتے ہیں تبلیغ وغیرہ کے کام میں. رات کے وقت میں آپ تہجد کے لیے ٹائم نکالا کریں. اور اس آیت میں یہ بھی پیغام ہے کہ تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ تھکاوٹ کو نہ دیکھیں, وہ کام کو دیکھ کر چلتے رہیں. سبحن میں یہ پیغام ہے. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کریں اور اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں. اللہ کے نام کا ذکر کرنا تو سمجھ آنے والی بات ہے, اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کا رخ نہ مال کی طرف ہو, نہ دنیا کی چیزوں کی طرف ہو, نہ خواہشات کی طرف ہو, نہ کسی انسان کی طرف ہو. آپ ہر وقت میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا جانتے ہوں,
آپ کو نہیں پتہ نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، لوگ میری عزت کریں گے یا مجھے ہلکا سمجھیں گے، میں نے وہ کرنا ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے، بس رب کی طرف رخ کر کے چل رہے ہیں، تو یہ انسانوں سے ایک دم کٹ کر اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ اس لیے حضرت فاطمہ کو فاطمہ تو زہرا بطول کہتے ہیں۔ بطول کا معنی ہوتا ہے دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف توجہ کر دینے والی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے گھر بار نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا، شادی بیاہ نہیں کرنی، دوستوں کے پاس آنا جانا نہیں رکھنا، ان سارے کاموں کے اندر دماغ کی جو سوئی ہے نا وہ اللہ کی طرف ہو، کہ بھئی میں نے اس سارے زندگی کے سرکل میں کہیں گناہ نہیں کرنا، رب کو ناراض نہیں کرنا، یہ مطلب ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، اگر ملا کر پڑھیں گے تو الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی لیے اسی کو اپنا کارساز، اپنا مددگار بنا لو۔ ہر کام میں ہمارا مددگار اللہ ہے، ہم نے اسی کو پکارنا ہے، اس نے ہماری مدد کرنی ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، الف کے بعد واو نہیں پڑھنی، اولی اور لام کو ڈائریکٹ نون سے ملانا ہے، یعنی آپ نے یوں پڑھنا ہے الف لام اور آگے نون، باقی درمیان کا کوئی حرف گویا کہ نہیں لکھا ہوا، الف لام اور نون۔ اولی النعمتی ومہلہم قلیلا، چھوڑ گئی؟ اچھا یہ تو آیت بھی بڑی اہم والی چھوٹ گئی ہے، شکر ہے آپ نے یاد دلا دی، اس پر تو میں نے سوچ کیا تھا تھوڑی بات بھی کروں گے، تو بہت خوبصورت آیت ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کافر لوگ اس وقت کے زمانے کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کے اوپر آپ صبر سے کام لیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا جی صبر کی کوئی حد بھی تو ہوتی ہے، آخر کسی کو کوئی زیادہ تنگ کرے نا کہتے ہیں صبر کی کوئی حد بھی تو ہوتی، کہاں تک آدمی صبر کرے، یہ اس کا جواب ہے، کہاں تک صبر کرے۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، یہ جتنی باتیں بھی لوگ آپ کو کہیں آپ کا صبر اس کے اوپر رہنا چاہیے، جیسے لکڑی نہیں ہوتی، نیچے پانی ہوتا ہے، پانی بڑھتا چلا جاتا ہے، لکڑی اوپر ہوتی چلی جاتی ہے، لکڑی کی کوئی حد نہیں ہوتی میں نے یہاں رک جانا ہے۔ ایمان والے کے صبر کی علامت لکڑی کی ہے، لوگوں کے نیچے جو طوفانی اور جوشیلے سخت جملے ہیں ان کی حیثیت پانی کی سی ہے، وہ جتنے جملے بڑھتے چلے جائیں آپ کا صبر اوپر بڑھتا چلا جائے، یہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے اگر میں بتاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہی مراد ہے اس آیت سے۔ تو چونکہ اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے تو صبر اوپر رہے گا، تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہنا زندگی میں بھئی صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، بس ہوگی اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا صبر کی کوئی حد نہیں ہے، صبر کرتے ہی چلے جاؤ۔ جب انسان اتنا ہی صبر کرتا چلا جاتا ہے تو پھر دل تو تھوڑا ٹوٹتا ہے، پھر اللہ نے انعام کیا دیا دوسری جگہ، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والے جب میرے پاس آئیں گے تو بغیر حساب کے انعامات دوں گا، پھر شمار نہیں کرنے دوں گا اس کو، اور نہ کسی کے شمار میں وہ آئیں گے، اتنا بدلہ دوں گا، کیونکہ صبر جو بہت زیادہ کیے۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ کسی اور کے ساتھ ان بن ہو جائے، صبر کر کے چلتے رہو اور جڑ کر چلتے رہو، ٹوٹو نہیں توڑو نہیں، انشاءاللہ اللہ بہت کچھ دے گا۔ دوسرا فرمایا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ ان کو چھوڑ دیں خوبصورت طریقے سے۔ کہیں چھوڑنا ہوتا ہے، چھوڑنے کا مطلب ناراضگی نہیں، روٹھ جانا نہیں، چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کو مسلسل تنگ کیے جا رہا ہے تو آپ اس کو آگے سے اس طریقے سے نہ چھوڑیں کہ دو چار سنا کے چھوڑ دیں کہ چلو آج تو غصہ نکال دوں، اس کو کہہ دوں آئندہ نہ تو مجھ سے بولنا نہ میں بولوں گا، بس آج سے آئندہ تیرا میرا ختم، نہیں ایسا نہیں۔ میاں بیوی میں نہیں بن سکی اور طلاق کی نوبت آ گئی ہے، چھوڑنے کی نوبت آ گئی ہے، تو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ساری زندگی سسرال بھی اور بیوی بھی آپ کو یاد کرے تو پاؤں میں آگ لگ جائے، ایسا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر چھوڑنے کی نوبت آ گئی ہے، اللہ فرماتا ہے حجرن جمیلا، خوبصورت، جمیل تو خوبصورت کو کہتے ہیں، خوبصورت طریقے سے چھوڑو۔ کسی آدمی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے، اس کا آپ کے ساتھ جھگڑا ہے، ہمارا تو کسی سے نہیں ہے، اور آپ اس سے جدا ہونا چاہتے ہیں بھی میں آئندہ زیادہ اس کے پاس نہ آؤں گا، نہ بیٹھوں گا، نہ اس کے ساتھ میں زیادہ لین دین کروں گا، تو چپ کر کے جدا ہو جائیں، تانے دے کر جدا نہ ہوں، دو چار کڑوی کسیلی سنا کر جدا نہ ہوں، بس چپ کر کے جدا ہو جائیں، آنا جانا اس کے پاس کم کر دیں، یہ حجر جمیل ہے۔ گالیاں نہ دیں، برا بلا نہ کہیں، دو چار کو اس کے بارے میں خلاف باتیں نہ کریں، یہ آپ نے خوبصورت طریقے سے چھوڑ دیا کہ وہ حد سے بڑھتا جا رہا تھا، مسلسل ہی برا کہے جا رہا ہے، اب ہم نے اس کو کچھ کہنا نہیں، ہم چپ کر کے خوبصورت انداز سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ دو بھائی ہیں، ان بن ہو گئی ہے جی، بھائی جائیداد بھی تقسیم کر لیتے ہیں، گھر بھی تقسیم کر لیتے ہیں، کاروبار بھی تقسیم کر لیتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ ایسی جدائی کے وقت اللہ کہتے ہیں وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جدائی ہو خوبصورت طریقے سے،
آپ بھائی کو بٹھا لیں، اس کو کہو جی ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، لوگوں کو کیا تماشا دکھانا ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، کیا مطالبہ ہے۔ یقیناً کچھ کست تو برداشت کرنی پڑے گی کہ بھائی آپ کیسے راضی ہوتے ہیں، آپ اللہ کے نام پر اس کو خوبصورت طریقے سے جدا کر دیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ لڑائی جھگڑا پنچایتیں تو تکرار آنے جانے بند، یہ قرآن روکتا ہے اس سے۔ اسی طرح بیوی کو جدا کرنے کی نوبت آ گئی، نہیں بن سکی، خاندان دونوں میں ہوگی جی جدائی ہونی چاہیے، ایسی جدائی نہیں ہونی چاہیے کہ آخر میں سسرال کو بھی برا بلا کہا تمہاری بیٹی ایسی ہے، تمہاری بہن ایسی ہے، بیوی کو بھی کہا کہ تو ایسی ہے اور فلانی ہے، نکل جا۔ ایک ایسی بری بات ہے، اگر نہیں بن سکی تو ہو جاتا ہے، آپ سسرال سے کہہ دیں آپ کی بچی بڑی اچھی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن ہمارا نبھا نہیں ہو سکا، اللہ نے مزاج مختلف بنائے ہیں، طبیعتیں مختلف بنائی ہیں، اس کی طبیعت اچھی ہے انشاءاللہ کسی اور مرد سے مل جائے گی، میرے سے نہیں مل سکی، میری طبیعت اس کے ساتھ نہیں مل سکی، میں اس کو برا نہیں کہتا، لیکن ہم راستے جدا جدا کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، اگر ہے تو میں بیان نہیں کرتا، بس آپ کی بچی اچھی ہے، ہمارا نہیں مزاج مل سکا، ہماری نہیں طبیعت چل سکی۔ کوئی آپ سے پوچھے جی کیوں طلاق ہوگی، خاندان والے پھر پوچھتے ہیں کیوں جدائی ہوگی، یعنی کہ لمبی لسٹ لے کر بیٹھے ہوں، جی وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسی تھی، انہوں نے حد کر دی تھی، بس ہم نے پھر توڑے، کہ نہیں بے نبھا نہیں ہو سکا، مزاج نہیں مل سکے آپس میں، اچھے لوگ تھے، بس نئی طبیعت ملی، کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کی بیوی کی طلاق ہو گئی، جیسے میں نے کہا بعض دفعہ مزاج نہیں ملتا، تو انہوں نے پھر ان کو جدا کر دیا، تو کچھ ان کو گلے شکوے بھی تھے بیوی سے، تو انہوں نے جدائی کر لی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیوں جدائی ہوئی ہے، انہوں نے کہا بس ویسے ہو گئی، تو کہنے لگے پھر بھی کوئی آخر مسئلہ تو ہوگا نا، کہنے لگے جب میری بیوی تھی اس وقت میں نے کبھی کسی کے سامنے اس کی برائی بیان نہیں کی، اب تو ویسے بھی میرے لیے پرائی عورت ہو گئی ہے، میں پرائی عورت کو کیوں برائیاں بیان کروں، جب میری اپنی تھی میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، تو پرائی عورت کے گلے کرنا تو ویسے اچھا نہیں ہے، بس مزاج نہیں ملے۔ تو ایسی جدائیوں کے موقع بعض دفعہ آ جاتے ہیں، بعض کاروبار جدا کرنا پڑ جاتا ہے، دو دوست ہیں پیار سے، وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اللہ فرما رہا ہے، ہجر و فراق کا لفظ تو مشہور ہے نا جدائی، یہ آیت یاد رکھنی چاہیے، وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اللہ فرماتا ہے ان کو جدا کر دو خوبصورتی والے طریقے سے، جدائی کا انداز اختیار کر کے۔ یہ میں نے مختلف باتیں عرض کر دی ہیں، زندگی میں کبھی کسی سے جدائی کا کوئی موقع آ جاتا ہے، خوبصورت طریقے سے جدا ہوں گے تو ہم قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں بڑا اجر پانے والے ہوں گے، کیونکہ ہم صبر کر رہے ہوں گے، صبر کر رہے ہوں گے، دل میں طوفان اٹھ رہے ہوں گے کہ نہیں ان کو بتاؤ، انہوں نے ہمارے سے اتنا کیا، ہمارے ساتھ ایسا کیا، اس نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی، ہماری بیوی نے فلاں ہو گیا، ہم سب کو بتائیں گے، چپ کر جائیں آپ صبر کریں۔ اور کیا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، ہمارے ایک سریکی خطیب تھے، وہ کہا کرتے تھے، کیا نام تھا ان کا، اویسی ان کا نام آتا تھا، بریلوی مسلک کے تھے، لیکن ماشاءاللہ بڑا اچھا بولتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ صبر جنہ دے پلے ہے رب انہاں دے رلے ہے، یہ ترجمہ اس کا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر جنہاں دے پلے ہے رب انہاں دے رلے ہے، تو اگر ہم صبر کر لیں گے نا رب ہمارے ساتھ ہو جائے گا، اور ہمارے ساتھ رب ہو جائے پھر نہ میرا سسرال، نہ میرا پارٹنر، نہ میرا دوست، نہ میرا کوئی اور رشتہ دار، نہ میرا بھائی میرا بگاڑ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہو گیا، کیونکہ میں نے صبر سے کام لیا ہے، میں پیار محبت سے جدا ہو گیا ہوں، لڑائی کے بغیر ہو گیا ہوں، جدائی کے بعد بھی سسرال سے جدائی ہو گئی، پارٹنر سے جدائی ہوگی، کاروبار میں شریک تھے، بڑے بھائی سے کاروبار کی مکان کی جدائی ہوگی، اس کے بعد آنا جانا بند نہیں کرنا، ان کی شادی خوشی میں غمی میں آنا جانا رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے تو خوبصورتی والی جدائی اختیار کی ہے کہ اس چیز میں ہم جدا ہوئے ہیں، ہم کوئی زندگی میں تو نہیں جدا ہو گئے، کاروبار جدا ہوا ہے، گھر جدا ہوا ہے، رشتہ جدا ہوا ہے، لیکن ہم تو آپس میں جدا نہیں ہوئے، تو اس لیے ہمارا آنا جانا باقی رہے گا۔ ہاں وہ کہیں جی ہم نہیں آنا چاہتے تو وہ ان کی مرضی ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں توڑیں گے، یہ ہمارا ہوگا خوبصورت جدائی کرنا اور صبر کر کے خوبصورتی جدائی والے پہلو کو اختیار کرنا، اس پر پھر یہ ہوگا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پھر ہمارے ساتھ ہو جائے گا، پھر جب رب ہمارے ساتھ ہو جائے گا کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پھر ہر موڑ پر ہمیں عزت ملے گی، ہر موڑ پر ہمیں کامیابی ملے گی، ہر موڑ پر ہمارا دل مطمئن ہوگا۔ وہ اگر زیادتی کر کے گئے ہوئے ہیں اور برے طریقے سے جدا ہو کر گئے ہیں، ان کا ضمیر بھی انہیں ملامت کرے گا، لوگ بھی ان کو برا کہیں گے، اور پریشانی بھی ہوگی، برکت بھی اٹھے گی ان کے رشتوں سے بھی اور ان کے مال سے بھی، کیونکہ انہوں نے صبر نہیں کیا، ان کے ساتھ رب نہیں ہوا، اور ہم صبر کر کے چپ کر کے ایک طرف ہو گئے، تو قرآن بار بار سنا رہا ہوں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے،
پھر دنیا بھی اللہ اچھی دیتا ہے، آخرت بھی اللہ اچھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔